افلاک والاردین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ ان اللہ اصطفیٰ، آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے شروع ہو رہا ہے، 33۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ رب العزت نے آدم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی آدم کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، یعنی آپس میں یہ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ یعنی کہ آل ابراہیم کی بات ہے تو چونکہ اس میں ایک دوسرے کا بیٹا آ رہا ہے، پھر اس کا بیٹا آ رہا ہے، پھر اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ آل ابراہیم کی بات ہے تو پھر اس کا بیٹا آ رہا ہے، آگے اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت خوب سننے جاننے والا ہے۔ اس میں یہ کہا، مخصوص کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو اور نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو پوری دنیا پہ فضیلت دی۔ اب اس میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کسی بھی نبی کی فضیلت وہ کم ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی اعتبار سے افضلیت عطا فرمائی۔ یہ جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کے دور کے اندر جو فضیلت اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سے دی، وہ اس نبی کو دی۔ یعنی جب ایک نبی ہوتا ہے ایک دور میں، تو اس وقت اس نبی کے علاوہ کوئی بھی افضل نہیں ہوتا، یا رسول ہو تو اس رسول کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں افضل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جہاں تک انفرادی افضلیت کی بات ہوتی ہے، جو پچھلے جتنے بھی انبیاء تشریف لے کر آئے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے افضل ہوتے ہی رہے۔ یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دم دیا کہ وہ دم کرتے تھے تو شفا آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، وَضْمُمْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بغل میں ہاتھ ڈالو، باہر نکالو تو چمک رہا ہوگا چاند کی طرح، تو یہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرما دیا، داؤد علیہ السلام کو لحن عطا فرمایا۔ جب تورات کی انجیل کی تلاوت کرتے تو پرندے رک کے سننا شروع کر دیتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارم تو تنہا داری۔ یعنی یوسف کا حسن، وہ ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اور دم عیسیٰ، یہ سب کو پورے انبیاء کے معجزے ملے۔ آنچ خوباں ہمہ دارم تو تنہا داری، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کے کمالات کو اٹھا کے سمیٹ دیا، مجموعہ بنا دیا۔ تو سب رسولوں سے اعلیٰ، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا۔ اس کے بعد ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، فتقبل منی، میری طرف سے اس کو تو قبول فرما، اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ انک انت السمیع العلیم، سو میری طرف بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ یہاں پہ حضرت عمران، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی بیوی، حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام ہینا بنت فاقوس بنت قتیل تھا۔ وہ جب امید سے ہوئی
تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اے پروردگار عالم، میرے جو بھی بطن میں ہے میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تیری رضا کے لیے، اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، یہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، یہ تیرے گھر کی دیکھ بھال کے لیے وقف ہے، صفائی ستھرائی کے لیے وقف ہے۔ فلما ودعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، قالت رب انی وضعتها انثى، تو اس نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مریم کی والدہ نے ہم سے کہا کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے اس نے جو پیدا کیا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی اس طرح سے خدمت انجام نہیں دے سکے گی جس طرح ایک لڑکا دیتا ہے، تو ان کا مقصد یہ تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، پھر والدہ نے عرض کی، حضرت عمران کی اہلیہ نے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میرا مطلوب لڑکا اللہ کی دی ہوئی لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا، یہ ان کا ایک تصور تھا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب وہ تھوڑا سا مایوسی کی طرف آئیں حضرت مریم کی والدہ، کہ میں تو چاہتی تھی، مطلب دل کی خواہش یہی تھی کہ بیٹا ہوگا تو وہ وقف کیا جائے گا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لیکن یہ بیٹی ہوئی تو تھوڑا سا مایوس ہوئی، اور اللہ رب العزت سے بھی کہا کہ یہ جو میں چاہتی تھی اس کے مطابق نہیں ہوا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ فَتَقَبَّلَهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں میری تخلیق کوئی بھی کمزور نہیں ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں نے اگر بیٹی کو پیدا کر دیا تو یہ کمزور ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس تازہ رزق موجود پاتے۔ تو اب آپ کا یہ معمول تھا، حضرت مریم کی والدہ نے اٹھایا اور لے گئی بیت المقدس میں، وہاں پہ متولی جو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، تو جا کے ان کو دے دیا کہ یہ بیٹی میں نے وقف کی ہے، تو یہ آپ اس کو اپنی کفالت میں لیں اور اس سے بیت المقدس کی آپ خدمت بھی لیں۔ تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے بچپن میں اس کی پرورش کی حضرت مریم علیہ السلام کی، اور جب کہیں جانا ہوتا کہیں پہ تو وہ آپ کے لیے ایک حجرہ بنوایا گیا تھا، متصل تھا جو بیت المقدس سے، تو وہ اندر ان کو داخل کرتے اور دروازہ باہر سے لاک کر کے چلے جاتے، اور پھر آ کے شام کے اوقات میں کھول دیتے۔ تو حضرت مریم دن کے اوقات میں یوں ہوتی، پھر اس کے بعد شام کے اوقات میں صفائی ستھرائی بیت المقدس کی جو بھی کرنا ہوتا پھر اللہ کا ذکر کرتی۔ تو یہی معمول، حجرہ بیت المقدس، حجرہ بیت المقدس، حجرہ بیت المقدس، یہ آپ کی روٹین رہا۔ تو ایک دن آپ تاخیر ہوگی واپس آنے میں، کسی لمبے سفر پہ نکل گئے اور حضرت مریم علیہ السلام حجرے میں تھیں، دروازہ باہر سے بند تھا، تو حضرت زکریا ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ مریم تو اب تک مر گئی ہوگی، کہ میں اسے اندر کوئی جا بھی نہیں سکتا، اور سختی سے منع بھی کیا کہ کوئی اس طرف جاتا بھی نہیں ان کے سوا۔ تو بڑی پریشانی کے عالم میں آئے، دروازہ کھولا، وجد عندها رزقا، تو دیکھا مریم کے پاس نعمتیں پڑی ہوئی ہیں،
قال یا مریم انا لکی ھذا، تو وہ جھنجھلا کے بولے، حیرت سے پوچھا، اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا رزق؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے کہا یہ میرے اللہ نے مجھے دی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اس بند حجرے میں اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا بہترین انتظام فرما دیا۔ جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، ایک حجرے میں پہنچانا کون سی مشکل بات ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو دعا کے الفاظ ہیں سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں، وہ بڑے زبردست ہیں۔ یہاں بھی یہ کہا گیا، یہاں پہ مختصر ہے، وہاں پہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس کا ذکر کیا۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ سورہ مریم کی دوسری آیت ہے، پہلی حروف مقطعات ہیں۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ اس قرآن میں ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے زکریا پہ کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو دھیرے سے پکارا، آہستہ سا پکارا۔ قالا، اور عرض کی، ربی انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، واشتعل الرأس، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے اب میرا سر کانپتا ہے۔ تو کسی کسی کا کانپنا شروع ہو جاتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے، سر یوں 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 کانپ رہا ہوتا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر، تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا انہوں نے دعا کی؟ یہی۔ اچھا، اس کے بعد بھی آگے بھی ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں سے ڈر ہے، اور میری اہلیہ، میری بیوی وہ بھی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھائے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا جانشین ہو۔ یعنی یہاں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی، تو یہ کہ جھجکتے سے ہوئے کہ عمر یہ ہوگی ہوئی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں اور سر ہل رہا ہے، اور اہلیہ کا عالم یہ ہے کہ وہ بانجھ ہو گئی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے دعا کر کے میں کبھی نامراد نہیں لوٹا، مجھے پتہ ہے میں نے اس حال میں بھی مانگ دی تو قبول ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی جھجک اس بات کی ہے کہ محال ہے، ایک عقل سے باہر کی بات ہے، لیکن تیری قدرت سے باہر کی بات نہیں، اگر تو چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی نواز دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور انہوں نے کہا اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے جو عیسیٰ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے، اور بے شک ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، یعنی اس میں جو سردار عورتوں سے کہا یہ ایک خاص پس منظر ہے اس کا، کہ اس میں مطلب جو سردار خواتین تھیں جو اہل ایمان نہیں تھیں، ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ جس کو بھی چاہتے تھے ورگلا لیتے تھے۔ اس میں کہا کہ یہ
یہ پاک دامن ہے، یہ جو ہم دینے والے ہیں یہ پاک دامن ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، انہوں نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا، قد بلغنی الکبر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے۔ پہلے خود ہی مانگا اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو بانجھ ہوں، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیہ، زکریا نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت، کوئی نشانی مقرر کیجئے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں واقعی باپ بننے والا ہوں۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، یعنی زبان بند کر دی جائے گی، آپ کی زبان بند کر دی جائے گی 3 دن کے لیے، آپ چاہتے ہوئے بھی گفتگو نہیں کر سکیں گے اور صرف اشاروں سے ہی بات کریں گے۔ اگر یہ کیفیت آپ کو مل جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کو اولاد سے، بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا باکثرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی کو شام کو اور صبح کو بیان کرتے رہو۔ تو یوں ہی ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، 3 دن کے لیے ان کی زبان بند ہو گئی، وہ چاہتے بھی تھے تو بات نہیں کر سکتے تھے، پھر 3 دن کے بعد دوبارہ ٹھیک ہو گئے، بحال ہو گئی اسی طرح جس طرح تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار تھے کہ ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ان کو اولاد سے نواز رہا ہے، اور جب ان کی اہلیہ بانجھ ہو چکی تھی اس وقت میں، اور دوسرا کہ زبان بند کر دی، ایک بولتے آدمی کی ایک دم سے زبان بند کر دی اور پھر شروع بھی کروا دی۔ تو اس میں کتنی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔